نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ آج ایک چھوٹا سا کلپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں، حج اور عشرہ ذوالحج۔ الحمدللہ آپ اہل علم لوگ ہیں اور بہت سے ہمارے اہل علم بھائی بہنیں اس پہ بہت سا کام کر رہے ہیں، لیکن سوچا کہ چلیں اس نیکی کے کام میں اپنا بھی حصہ ڈالا جائے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، سورۃ فجر 1 اور 2 نمبر آیت۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت بہت زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کو۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ عشرہ ذوالحج اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج و قربانی کے علاوہ دیگر نیک اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیر پڑھتے ہوئے بازار میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، اور یہ عمل ہمیں بھی اب دہرانا چاہیے۔ صحابہ کرام سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 9 ذوالحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحج، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ 9 ذوالحج کا، یوم عاشورہ کا اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ یا یام بیس کے ہوتے ہیں، جو ہمارا چاند نکلتا اس کی 14، 15 اور 16 کا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، حاجی میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھے گا، 13، 14، 15 کا ہوتا ہے، میں غلط کہے گی۔ اس عشرے کے آخری اور 10ویں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر، قربانی کا دن۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔
اب عشرہ ذوالحج میں کون سے نیک کام نیکی بن سکتے ہیں؟ ظاہر ہم گھریلو خواتین ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے اپنے ارد گرد کہ وہ کیا کام ہے جن کو ہم کر کے اس دن میں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ہم خواتین گھر میں رہ کر بے شمار چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان 10 دنوں میں کر کے بہترین اجر کما سکتی ہیں۔ سب سے پہلے نیت خالص کریں کہ میں جو بھی کام کروں گی اللہ کی رضا کے لیے کروں گی اور ان 10 دن کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی غرض سے کروں گی۔ اپنے آپ کو ہر وقت ذکر میں مصروف رکھنا ہے، عام دنوں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے تکبیر ہے نا، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوکنگ کرتے آٹا گوندتے تکبیریں پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی تھوڑا سا ویسے بھی الحمدللہ آپ لوگ دین سے کافی ان ٹچ ہے، لیکن یہ وہ دن ہوتے ہیں جس میں آپ کہہ لیں لوٹ سیل لگی ہوتی ہے۔ آپ مزید اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر کسی کو پانی پلائیں، ویسے بھی گھر میں کوئی پانی مانگے بڑا چھوٹا آپ اٹھ کے فوراً پلائیں، اس کے علاوہ کوئی دروازے پہ آتا ہے اور آپ باقاعدہ خود سے بنا کے روح افزائی ایسی چیز باہر بھی بھجوا سکتے ہیں کہ راہ گزر اس پانی کو پئیں، بہت سا طریقہ ہو سکتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلائیں، اس کے بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، دعوت کر کے بھی، یتیم خانوں میں بھی بھجوا کے بھی، مدارس ہوتے ہیں ایسے، اس کے علاوہ فیملیز میں بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ چلے جائیں کسی جگہ بھی پکا کے دیکھ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اپنی استطاعت کے اندر رہ کے آپ کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کی خدمت کریں، کوئی بزرگ بیمار ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی خدمت کا کام ضرور کریں۔ اور سب سے بڑی چیز، علم کا کوئی باب سیکھ لیں۔ انٹرنیٹ آپ کو پتا آج کل ہر گھر میں ہے، واٹس ایپ میں بہت سے تعلیمی پروگرام کیے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ حفظ کا آغاز کر رہے ہیں، 30واں پارہ، کچھ بھی آپ کر سکتی ہیں، کوئی سورت حفظ کر لیں، کوئی رکوع سن لیں، اس کی تفسیر سن لیں، کوئی تجوید سیکھ لیں، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ اگر کسی تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں تو نیت کر لیں کہ 10 دن اپنے ساتھ طالبات یا استاذہ کو لفٹ دینی ہے تاکہ بآسانی وہ ادارے میں جا سکیں، یعنی یہ بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو بڑے بچے ہیں 12 سے 14 سال کے، انہیں 10 دن میں عادت ڈالیں باجماعت نماز پڑھنے کی، اگر ان کے والد نہیں جاتے تو وہ سب مل کر جائیں، باجماعت نماز ادا کریں۔ خواتین سب مل کر گھر میں نماز پڑھیں۔ اسی طرح گھر کی صفائی ذی الحج کے عشرہ کی اہمیت کو سامنے رکھ کر ان دنوں کی نیت سے کریں۔ ضرورت سے زائد چیزوں کی چھانٹی کریں، ایکسٹرا چیزیں نکالیں، رائے خدا دیں، ضرورت مندوں کو دیں، سفید پوشوں کو دیں۔ کسی کا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ فی سبیل اللہ کوئی کام کریں، کسی بچے کو پڑھا دیں، میتھ پڑھا دیں اور کوئی دینی علم دے دیں، کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں۔ پھر صدقے میں آپ جانتے ہیں مال کے علاوہ ضرورت سے زیادہ کھانا، بہت سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور آپ دے بھی سکتے ہیں، لے کے بھی دے سکتے ہیں کسی کو۔ بدلتے موسم کے ساتھ غیر ضروری کپڑے جو جمع کیے ہیں وہ بھی نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ رہ گئی تھی تو آپ ادا کر دیں، 10 دنوں میں بہت فضیلت ہے۔ قضا روزے رکھ لیں، آپ لگاتار 9 روزے رکھ سکتے ہیں، اگر لگاتار نہیں رکھ سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں اور عرفہ کا مسنون روزہ رکھ لیں۔ کسی کو روزہ رکھوانے کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، کھلوانے کا، رکھوانے کا، اہمیت بتانے کا۔ جس طرح شعور سے نیکی کرنی ہے ایسے ہی شعور سے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ پوری کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں غیبت نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، تانا نہ دیا جائے، شکوے نہ کیا جائے، غصے کی بات نہ کی جائے، ٹی وی پر بےہودہ قسم کے لاجانی پروگرام نہ دیکھے جائیں، موبائل فون کا غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے۔ کیا اس کے بعد کر لیا جائے؟ نہیں، یہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو اتنی ٹریننگ ہو جائے گی کہ اس کے بعد آپ کو آپ کا ضمیر روکے گا۔ وقت کا بہترین استعمال کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ یہ جو وقت، یہی تو زندگی ہے جس کے بارے میں میں اپنے رب کے سامنے جواب دے ہوں گی۔ غور و فکر کریں، میں کیوں آئی اس دنیا میں کیوں دنیا سے جاؤں گی، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا،
غور و فکر کریں، کتابیں پڑھیں. بہت سے مواد آپ کو مل جاتے ہیں، بہت سی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں. ہمیں خود کو نیکیوں کے موڈ میں رکھنا ہے اور بہترین کام سر انجام دینا ہے. تو ان دنوں کے بعد پھر حج کا دن آ جائے گا. حج کے بارے میں میرے الگ لیکچر ہے، یہاں میں وہاں اس کی بات نہیں کرتی. یہاں صرف یہ یاد رکھیے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں جتنی نیکیاں آپ سے ہو سکتی ہیں آپ اتنی نیکیاں کریں. اور چاند نکلنے سے پہلے نیلز وغیرہ اور بال وغیرہ کٹوا لیں. اور پھر 10 دن کے بعد جب حج کا دن ہوگا، جس دن قربانی کی جاتی ہے، حج کا دن نہیں قربانی کی جاتی ہے، اس دن آپ پھر اپنے نیلز اور بال کٹوائیں تو آپ کو قربانی کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. نیکیاں کیجیے، نیکیوں کی ترغیب دیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.